اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 3۔ یہ آیت مبارکہ خاصی طویل آیت مبارکہ ہے۔ لفظی ترجمہ سیپریٹ کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کن جانوروں کو تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر حرام جانوروں کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین نے پوری لسٹ بنا کے دی کہ 11 قسم کے جانور تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے مکمل ہو جانے کی خوشخبری بھی سنائی ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کا جو ربط آیات ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو اور تمہارے اوپر مجموعی طور پر تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ حرام کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ یہ جو لفظ ہے الا ما یتلا علیکم، کہ تمہارے اوپر تمام جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن کا حکم تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو وہ جو جانور حرام تھے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جانا تھا، جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کے اندر کیا، اس کی پھر تفصیل وہ جو حکم پڑھ کر سنایا گیا وہ حکم آیت نمبر 3 کے اندر آیا، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ ربط آیات کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کی بے ادبی کرنے سے منع فرمایا۔ ان جانوروں جن کی نسبت قربانی کے ساتھ ہو چکی ہے، حج کی قربانی کے ساتھ، ان کی بے ادبی سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح جو حجاج کرام ہوتے ہیں یا عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بے ادبی سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے کفار مکہ سے انتقام لینے سے منع فرمایا۔ اور ایک مجموعی حکم اللہ پاک نے دیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اگرچہ وہ نیکی اور تقوی کے کام کفار ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، تب بھی ان کے ساتھ مدد کرو۔ جب وہ کام نیکی اور تقوی کے ہوں تو مدد کرو، تاکہ نیکی کو فروغ حاصل ہو، اور برائی کے معاملے میں اور ظلم کے معاملے میں کسی کی مدد بھی نہ کرو، اگرچہ وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ لفظی ترجمہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی ہوگی۔ 11 قسم کے جانور جو حرام کیے گئے ان کا ذکر اس آیت کے اندر سب سے پہلے ہوگا۔ حرمت، حرام کیے گئے ہیں، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار۔ اب یہ پہلی قسم ہے۔ مردار کا مطلب کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ ایسا جانور جو کہ حلال ہو مگر ذبح کیے بغیر وہ مر گیا ہو تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ دوسری قسم جو کہ حرام کی ہے، یہ اگرچہ کسی جانور کی بات تو نہیں کی جا رہی، لیکن جانور کے جسم کے اندر بہنے والے خون کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالدَّمُ، اور خون بھی تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اب اس سے مراد کون سا خون ہے یہ بخوبی سمجھ لیجئے۔ اس سے مراد وہ خون ہے جو کہ بہتا ہوا خون ہو۔ جانور کے جسم سے جو خون بہہ کے نکل گیا ہو وہ خون حرام ہے۔ اگر گوشت کے اندر تھوڑا بہت خون رہ جائے، رکا ہوا خون رہ جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہی ہوگا۔ البتہ پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ جب گوشت پکایا جائے تو اس میں سے خون کو نکال دیا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ خون کا اثر اس کے اندر پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر خون کا کچھ نہ کچھ اثر اس گوشت کے اندر باقی رہ جائے گا تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ تیسری قسم سنیے گا جس کو اللہ پاک نے حرام کیا، فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا، سور کا۔ لحم کا معنی ہوتا ہے گوشت، خنزیر کا معنی ہے سور۔
سور کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے۔ سور کے جسم کا کوئی پارٹ، کوئی عضو، اس کے اجزاء میں سے کوئی جز وہ حلال نہیں ہے۔ اس کا پورا وجود، اس کی پوری باڈی، وہ سب کی سب حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ چوتھی قسم اب سنیے گا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ پاک نے فرمایا وما، اور جس پر اہل ذبح کے وقت لیا جائے، لغیر اللہ بہ، غیر خدا کا نام، جس جانور کے اوپر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ کفار مکہ جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو وہ بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ جب چھری پھیرتے تھے تو چھری پھیرنے پر ان کی زبان پہ نام ہوتا تھا لات کا، عزا کا، وہ پڑھتے تھے بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، کہ عزا اور لات کے نام پر ہم اس جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو جس جانور کو بت کے نام پر، کسی بھی غیر خدا کے نام پر، وہ اگرچہ کسی ولی کا نام ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی ولی کا، کسی بھی بزرگ کا نام ذبح کے وقت لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی بجائے کوئی بھی اور نام لے دیا جائے کہ میں اس کو فلاں کے نام پر ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر اسے ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ نظریہ پیش کرتا ہے، مثلاً اگر کہہ دیا جائے کہ یہ بکرا حضور غوث پاک کے نام کا ہے، یہ بکرا داتا گنج بخش علی حجویری کے نام کا ہے، یہ بکرا عقیقے کا ہے، یہ بکرا ولیمے کا ہے، یہ بکرا فلاں مقصد کے لیے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر غیر خدا کا نام آ گیا ہے۔ تو بات سمجھ لیجئے، یہ جو نظریہ ہے یہ سراسر باطل ہے، لغو ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اگر اس کی نیت کی گئی ہے کہ یہ فلاں مقصد کے لیے ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ فلاں بزرگ کو، فلاں اللہ کے ولی کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی بکرے کو ذبح کریں گے تو آپ کی کوئی نہ کوئی نیت تو ہوگی کہ میں نے اسے عقیقے کے لیے لیا ہے، میں نے اسے ولیمے کے لیے لیا ہے، میں نے اسے شادی کے لیے لیا ہے، کوئی نہ کوئی نیت تو ہوگی۔ تو نیت کی بنیاد پر تو وہ حرام نہیں ہوگا، بشرطے کہ، میں نے پہلے عرض کر دیا، بشرطے کہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر کسی جانور کو ذبح کیا یا بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا تو پھر وہ حرام ہوگا۔ اب سنیے گا آگے، نمبر 5، پانچویں قسم جس کو اللہ پاک نے حرام کیا، وَالْمُنْخَنِقَةُ، وہ جانور جو گلا گھوٹنے سے مرا ہو، یعنی کسی جانور کا گلا گھوٹ کر اسے مار دیا گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر نہ تو چھری پھری اور نہ ہی اس کی رگیں کٹیں اور نہ ہی اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا، وہ خود مر گیا یا کسی نے اسے مار دیا گلا گھونٹ کر تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اب سنیے گا آگے، نمبر 6، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْمَوْقُوذَةُ، چوٹ لگنے سے مرا ہوا جانور، جس جانور کو کسی بھی چیز کی چوٹ لگ جائے، وہ چوٹ پتھر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ چوٹ گولی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ چوٹ کسی لاٹھی کی بھی ہو سکتی ہے، تو کسی بھی جانور کو چوٹ کی وجہ سے مارا گیا ہو یا چوٹ لگنے سے وہ از خود مر گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ نمبر 7، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، اور اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا جانور، بلندی سے وہ نیچے کی طرف گرا اور گرنے کی وجہ سے وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ نمبر 8، وَالنَّطِيحَةُ، سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور، کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگا اور سینگ لگنے سے وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ نمبر 9، وما، اور جسے اکلا کھایا ہو، السبع، کسی درندے نے، جس جانور کو کسی درندے نے کھا لیا ہو
تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ نمبر 5 سے لے کر نمبر 9 تک، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں اور 9واں جانور جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اس کی ایک استثنائی صورت اللہ پاک نے بیان فرمائی، الا ما ذکیتم، الا سوائے ما جسے ذکیتم تم ذبح کر لو، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، یعنی کسی جانور کا گلا گھونٹا گیا یا اس کا گلا از خود رسی کی وجہ سے، سنگلی کی وجہ سے، جو اس کے گلے کے اندر سنگلی ہوتی ہے یا سنگل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا گلا گھونٹا گیا اور اس کی ابھی سانسیں چل رہی تھی، زندہ تھا، وہ سنگلی اس کے گلے کے اندر آئی اور اس کا گلا گھونٹا گیا، مگر وہ مرا نہیں، زندہ حالت میں تم نے اسے دیکھ لیا، وہ تڑپ رہا تھا یا کسی بھی حالت میں تھا مگر زندہ تھا، اور تم نے اسے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی جانور کو چوٹ لگی، کوئی جانور اوپر سے نیچے کی طرف گرا، کوئی جانور سینگ لگنے سے زخمی ہو گیا اور کسی درندے نے اسے کھایا مگر وہ زندہ حالت میں تھا اور تم نے اسے ذبح کر لیا، تو جب ذبح کر لیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اب آگے سنیے گا 10ویں قسم، وما ذبیحا، اور جو ذبح کیا گیا ہو علن نصبی، تھانوں پر، یہ 10ویں قسم ہے۔ اس کو اب ذرا سمجھیے گا، یہاں نصب کا معنی کیا ہے؟ نصب کا معنی کیا گیا تھان۔ تھان کسے کہتے ہیں؟ بتوں کو، یا ایسی جگہوں کو جن جگہوں کے اوپر شرکیہ کام کیے جاتے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں بت رکھے گئے تھے، اس جگہ پر اس جانور کو لا کر ذبح کیا گیا۔ اس کا مقصد بتوں کا تقرب حاصل کرنا ہے، بتوں کی نزدیکی، بتوں کا قرب حاصل کرنا ہے۔ کسی خاص جگہ پر کسی بت کے لیے، بت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس بت کو نظر پیش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اب آگے سنیے گا 11ویں قسم کا جانور، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو بالازلامی، جوئے کے تیروں سے، ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ اب اس کو سمجھیے گا کہ جوئے کے تیروں سے تقسیم کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس کے مختلف 2 معنی ہوں گے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہوگا، کفار مکہ کسی کام کا فیصلہ لینے کے لیے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ تیر ڈالتے تھے۔ تیر، کسی کپڑے کے اندر وہ 3 تیر رکھتے تھے۔ ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ تمہیں اس کام کا حکم رب نے دیا، دوسرے تیر پہ لکھا ہوتا تھا تمہیں اس کام سے اللہ نے منع کیا، تیسرا تیر خالی ہوتا تھا۔ تو وہ پھر آنکھیں بند کر کے اس کپڑے میں سے وہ تیر اٹھاتے، کوئی بھی ایک تیر اٹھاتے، اور اس تیر کے اوپر جو لکھا ہوتا اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لیتے۔ اللہ پاک نے اس بات سے منع کر دیا کہ تم جوئے کے تیروں سے فیصلے نہ کرو، تم نے مستقبل کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اپنی عقل سے کرو۔ جو خدا داد تمہارے پاس صلاحیت ہے، عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے، اس شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے تم کسی کام کا فیصلہ لو۔ کسی کام کا ڈیسیژن لینا ہے تو اس کے لیے کوئی تیر وغیرہ نہ اٹھاؤ، اچھی طرح سے، پوری طرح سے تدبیر اختیار کر کے پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یعنی پہلے تدبیر اختیار کرو اور تدبیر اختیار کر کے معاملہ تقدیر پر چھوڑ دو کہ اب جو بھی ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا۔ اپنی فکر، اپنی سوچ کو استعمال کرو، اپنے تجربات کو استعمال کرو، اپنی باہمی مشاورت سے کام لو، اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے جس کے اوپر تمہیں اعتماد ہے اس سے مشورہ کر کے کام کرو۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کا فیصلہ لینے کے لیے تیر نہ نکالو، اسے بولتے ہیں فال نکالنا۔ تو فالے نکالنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ 10 قسم کے تیر رکھتے تھے، 10 قسم کے، 7 قسم کے تیروں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا، 3 تیر جو تھے وہ خالی ہوتے تھے۔
اور وہ تیر اٹھا کر فیصلہ کرتے تھے کہ دولت، یہ رقم جو ہے، یہ رقم کس کے پاس جائے گی۔ اسے بولتے ہیں جوا کھیلنا۔ تو جوا کھیلنے کے لیے وہ تیر نکالتے تھے، پھر جس کے نام کا تیر نکل آتا تھا وہ مال اس کا ہو جاتا تھا۔ تو جوئے کے نام پر وہ مال اکٹھا کرتے، جوئے سے وہ مال جیتتے، دوسروں کا پیسہ بٹورتے، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ تھے وہ کافر، مگر ان کے دلوں کے اندر غریبوں کی ہمدردی ہوتی تھی، اور غریبوں کی ہمدردی کرتے ہوئے وہ جوئے کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جوئے کے تیروں سے تم تقسیم نہ کرو، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب اس کے پھر آگے 2 جز بنا لیں۔ وہ جو تقسیم کرتے تھے، جوئے سے تقسیم کرتے تھے، وہ گوشت بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جز وہ مال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے غریبوں کی خدمت کرنی ہی ہے، غریبوں کو گوشت دینا چاہتے ہو یا غریبوں کو پیسہ دینا چاہتے ہو، تو جوئے کے کام سے پیسہ نہ کماؤ، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، اور حلال طریقے سے پیسہ کما کر یا حلال طریقے سے گوشت حاصل کر کے وہ پیسہ یا گوشت غریبوں کے اندر بانٹو۔ یہ کیا ہوا کہ تم غریبوں کی مدد کر رہے ہو؟ غریبوں کی مدد کرنا تو اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، مگر اس خیر کے کام کے ساتھ ایک حرام عمل کو تم جوڑ رہے ہو۔ آج بھی ہمارے ہاں جب کہیں کوئی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، لوگ بیمار ہو جائیں، کسی آفت کا شکار ہو جائیں، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ پھر تھیٹر لگا لیتے ہیں، موسیقی کے پھر کانسرٹ ہوتے ہیں، موسیقی کی محفلیں رچائی جاتی ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، فلمیں کی جاتی ہیں، مختلف طرح کے اور جو حرام کام ہیں وہ حرام کام کیے جاتے ہیں، اور اس سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں جی یہ پیسہ ہم غریبوں کی امداد کے اوپر خرچ کریں گے، مستحقین کی امداد کے اوپر خرچ کریں گے۔ بھائی پیسہ مستحقین کی امداد پر خرچ کرنا یہ خیر کا کام ہے، مگر اسے حرام طریقے سے کمانا یہ برا کام ہے۔ ہمیں دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے، دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے، حلال اور حرام کو، اچھے کام کو برے کام کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آیت مکمل نہیں ہوئی، آیت کا بقیہ حصہ اگلی نشست کے اندر، اگلی کلاس کے اندر بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کلام کو سمجھ کر پڑھنے، آیتوں کو ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی کلاس کے اندر یہ ذکر ہوگا کہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرما دیا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ